السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو سائفر کیس چل رہا ہے اس سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمران وسیم، سینئر صحافی ہیں اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور جتنی بھی عدالتی معاملات ہیں ان پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج یہ کورٹ روم میں موجود بھی تھے، ان سے چل کر تفصیلات دیتے ہیں۔ بہت شکریہ عمران وسیم ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیں کہ آج کون کون سی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تھی اور کیا ریلیف آج ملا ہے عمران خان کو؟ ہائی کورٹ میں تو آج پورا میلہ لگا ہوا تھا۔ زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی کی تھیں، عمران خان کی تھیں۔ سائفر کیس کے حوالے سے 2 درخواستیں تھیں۔ جو 12 دسمبر کا سائفر عدالت کا فیصلہ جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو چارج شیٹ کیا گیا، جس میں اس دن 12 دسمبر کے بعد جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ فرضی جرم لگی تو اس کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی، جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کریٹ کی گئی کہ فرضی جرم لگی نہیں ہے اور یہ کہا کہ مؤخر کر دی گئی، جبکہ پروسیکیوشن نے کہا تھا کہ وہ فرضی جرم لگ چکی ہے۔ تو اس 12 دسمبر کی کارروائی کو چیلنج کیا گیا تھا، اس پہ اپیل پہ سماعت ہوئی اور ہائی کورٹ میں ایک ہی جج صاحب بیٹھے ہیں، ونٹر ویکیشن چل رہی ہیں، تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس پہ سماعت کی۔ اس کے علاوہ 14 دسمبر کا جو آرڈر تھا جس میں پروسیکیوشن نے ایک درخواست دی تھی خصوصی عدالت میں کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کریں، کچھ ایسے وٹنسز ہیں جن کی ہم نے جو بیانات ہیں وہ ہم نے ان کیمرہ جو ہے وہ اس کو قلم بند کروانا ہے، تو وہ جو ان کیمرہ پروسیڈنگ کرنے کا آرڈر تھا اس کو بھی چیلنج کر رکھا تھا۔ دونوں درخواستوں پہ آج سماعت ہوئی ہے اور کمرہ عدالت میں سب سے پہلے جس درخواست پہ پروسیڈنگ کا آغاز ہوا وہ 12 دسمبر والی تھی، جس میں عثمان گل صاحب پیش ہوئے۔ ویسے ایک اور چیز بھی میں نے آج یہ نوٹ کی کہ عثمان گل صاحب جب یہ 12 دسمبر کے آرڈر کے خلاف اپنے آرگومنٹ کے لیے روسٹرم پہ آئے اور کیس جب کال کیا گیا تو میں ان کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، عثمان گل صاحب کو۔ نام تو میں ان کے اخبارات میں خبروں میں پڑھ رہا تھا کہ عثمان گل صاحب بھی وہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا پارٹ ہیں، تو میں نے وہاں پہ خان صاحب کے جو لیگل ٹیم کا جو پارٹ تھے، جونیئر وکلا تھے، ان سے پوچھا کہ یار یہ وکیل صاحب کون ہیں جو آرگو کر رہے ہیں؟ تو سبھی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان جونیئر وکلا کو بھی اس وکیل کا نام نہیں آتا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے کسی دوسرے تیسرے بندے سے کنفرم کر کے بتایا کہ یہ عثمان گل صاحب ہیں۔ تو عثمان گل صاحب کا جو پورا زور تھا 12 دسمبر کے حکم نامے کے خلاف، ان کا یہ کہنا تھا کہ لیپسز ہیں، ڈیفیشنسیز ہیں، جو کاروائی جو کوگنیزنس لیا ہے خصوصی عدالت نے اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ تو جج صاحب نے ان سے پوچھا بھی کون سے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 13 کا سب کلاس 3 ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا، اور اس کا انہوں نے پھر بعد میں ایلیبوریٹ بھی کیا کہ طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جو کمپلینٹ فائل ہوئی ہے یہ حکومت پاکستان کی منظوری کے ساتھ مجاز افیسر نے ڈائریکٹلی عدالت میں جا کے کمپلینٹ فائل کرنی تھی، لیکن یہاں پہ ایف آئی آر درج کی، مقدمہ درج کیا، اور وہ ایف آئی آر جو ہے وہ عدالت میں پیش کر کے اس کے اوپر جو ہے پروسیڈنگ کی جا رہی ہے۔ تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مجاز اتھارٹی کا جو حکومت پاکستان کا مجاز جو افیسر تھا وہ عدالت میں ڈائریکٹلی درخواست دائر کرتا؟ تو اس پہ جناب عثمان گل صاحب نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر انہوں نے عدالت نوٹس کرنے لگی تو عثمان گل صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کیونکہ ٹرائل روزانہ کی بنیاد پہ چل رہا ہے، تو اس پہ بھی جج صاحب حیران ہوا کہ ڈیلی بیسس پہ ٹرائل کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ روز چلا رہے ہیں اور 25 گواہوں کے بیانات بھی ریکارڈ ہو گئے ہیں، اور اگر آپ نے حکم امتناع نہ دیا تو اگلی تاریخ تک جب آپ نوٹس کر رہے ہیں تو اس کیس کا ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا ہوگا، تو ہماری درخواست انفرکشس ہو جائے گی۔ تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلے تو میں نوٹس کروں گا، اپنے طریقے سے کیس کو چلاؤں گا، اور پھر جب دوسری سائڈ آئے گی پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پہ عمران خان صاحب کی جو حکم امتناع کی استدعا تھی وہ تو رد ہو گئی، لیکن ان کی جو اپیل تھی اس پہ ایف آئی اے اور پروسیکیوشن کو نوٹس کر دیا گیا۔ دوسری جو 14 دسمبر والی درخواست تھی جس میں سلمان اکرم راجہ آج ویڈیو لنک پہ عدالت میں پیش ہوئے، یہ ان کیمرہ والی ہے؟ جی ان کیمرہ والی، 14 دسمبر والی ان کیمرہ والی تھی۔ اس میں سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں نیشنل اسمبلی سے، وہ اپنے نامینیشن پیپر کے سلسلے میں لاہور میں موجود تھے، تو ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا، اور دوسری سائڈ سے پروسیکیوشن کی پوری ٹیم موجود تھی، شاہ خبر صاحب موجود تھے، ذوالفقار نقوی صاحب موجود تھے، رضوان عباسی صاحب ہی ہیں غالباً جو لیڈ کر رہے ہیں پروسیکیوشن کی ٹیم کو، وہ تھے، اور اٹارنی جنرل کو بھی آج بلایا گیا تھا۔ تو اس کیس کو جب کال کیا گیا تو اٹارنی جنرل روسٹرم پہ آیا، ان کی طرف سے کہا گیا کہ سب سے پہلے تو آپ پروسیکیوشن کو سن لیں۔ راجہ رضوان عباسی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو روین پٹیشن آئی ہے 14 دسمبر کے آرڈر کے خلاف یہ قابل سماعت نہیں ہے، لیکن جج صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم نے جو انٹرا کورٹ اپیل میں آرڈر کیا تھا اس میں ہم نے کچھ گائیڈ لائن طے کر دی تھی، ان گائیڈ لائن کو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ جب عدالت کا مختصر آرڈر آیا تھا تو آپ تفصیلی فیصلہ کا انتظار کرتے، آپ نے تو ٹرائل کا باقاعدہ طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ تحفظات ہیں
اور جج صاحب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم نے گائیڈ لائن دی ہیں کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، تو اوپن ٹرائل کا جو کنسیپٹ ہے لگتا ہے ایسے ہے کہ جو جج صاحب ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب اور جو پروسیکیوشن کی ٹیم ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جج صاحب نے کہا کہ اگر جو ہم نے اپنے آرڈر میں انٹر کورٹ اپیل میں لکھا ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے کارروائی ہے جس کی آپ نے سیکریسی رکھنی ہے تو آپ آرڈر جاری کریں گے، اور ہر سماعت کا آرڈر جاری کریں گے کہ اس میں سیکریسی ہے تو اس لیے اس کو ان کیمرہ کیا جا رہا ہے، اوپن پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں پہ تو ایسا کوئی آرڈر ہے نہیں، جس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہمارے 4 گواہ ایسے ہیں، بلکہ انہوں نے بائیفرکیٹ کیا، کیٹیگری بنا کے عدالت کے سامنے چیزیں رکھیں۔ انہوں نے کہا جی میں 3 کیٹیگری میں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب 14 دسمبر کو یہ آرڈر ہوا اور 14 دسمبر کے اس آرڈر کے بعد سے لے کے 15 دسمبر کو گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے اور 21 دسمبر تک 13 گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوئے تھے، جس میں 2 گواہوں کے بیانات پہ ملزمان سائڈ کے وکلا نے جرح مکمل کر لی ہے، ایک گواہ کے اوپر جو جرح ہے وہ 50-50 ہوئی ہے، ایک ایکیوز کے وکیل نے کی ہے، دوسرے ایکیوز کے وکیل نے کرنی ہے، لیکن باقی کے جو 10 گواہان ہیں ان پہ ابھی جرح ہونا باقی ہے۔ یہ ساری ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوئی ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ضمانتوں کے حوالے سے، تو اس کے بعد کی جو پروسیڈنگ ہے جو 23 دسمبر سے شروع ہوئی، جس میں 12 گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے گئے ہیں، وہ اوپن تھی، وہ میڈیا بھی الاؤ تھا، باقی لوگ بھی الاؤ تھے، تو اس میں ان کیمرہ والی بات نہیں تھی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مواد ہے، جو شواہد ہیں وہ ناکافی ہیں۔ تو اب مجھے آپ کی بات سمجھ آئی، بلکہ جج صاحب نے ان کے سامنے جیسے وہ میز پڑا ہوتا ہے آپ کے ناظرین کے سامنے، تو ہم وہ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے بھی کمرہ عدالت کیسے تھا، تو جج صاحب نے ایسے بیٹھے ہوئے پھر جب یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 12 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں اور وہ اوپن بھی کر دیا گیا تھا میڈیا کے لیے، تو جج صاحب اپنی سیٹ سے سیدھے ہوئے اور میز کے اوپر ایسے زور سے ہاتھ مارا کہ دیٹس اٹ اٹارنی جنرل صاحب، آپ نے جو وضاحت تھی، جو ایک میں چیز سمجھنا چاہ رہا تھا، آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تو پھر جج صاحب نے پھر یہ بھی سوال پوچھا کہ آپ اتنی ہیسٹ میں کیوں چلا رہے ہیں، جلد بازی کیوں کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر اٹارنی جنرل صاحب نے ایک نیا موقف لیا، جو انہوں نے عدالت میں کہا کہ ہمارے 4 گواہ ہیں، آپ ایسا کر لیں، ایک آفر کہہ لیں کہ اٹارنی جنرل صاحب کر رہے تھے کہ جو ہمارا وٹنس نمبر 1 ہے، وٹنس نمبر 2 ہے، 3 ہے اور نمبر 4 پہ ہے، وہ ہمارے 4 گواہ ایسے ہیں جو سائفر، جو فارن آفس کا سائفر سسٹم ہے اس کے سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے کنسٹوڈین ہیں، جو باہر سے سافر آتا ہے اس کو کوڈ کرنا ہے، ڈی کوڈ کرنا ہے، کس طریقے سے سنبھالنا ہے، وہ سارا معاملہ وہ 4 لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ان کی حد تک آپ جو پروسیڈنگ ہوئی ہے ان کیمرہ، ان کی پروسیڈنگ کو آپ ان کیمرہ رکھیں، باقی 9 گواہوں کی حد تک آپ بے شک ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ اس کو سیٹ اسائڈ کر دیں۔ تو اٹارنی جنرل صاحب بار بار اسی پہ فوکس کر رہے تھے، جج صاحب ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ نہیں، قانونی ایک تقاضا ہے، ہم یہاں پہ سپروائزری جورسڈکشن میں بیٹھے ہیں تو ہم نے تو قانون کو بھی دیکھنا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ قانون کو فالو کرنا تھا۔ لیکن یہ جو ایک آرگومنٹ اٹارنی جنرل صاحب نے بلڈ کیا، منصور عثمان عوان صاحب نے، کہ 4 گواہوں کے بیانات تو ان کی تو ہم نے سیکریسی رکھنی ہے کیونکہ وہ جو سائفر سسٹم ہے اس کے کسٹوڈین ہیں یا اس سسٹم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں۔ لیکن جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو بات کرنے کا موقع ملا، ان کی جب دلائل دینے کی باری آئی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ عدالت کو جو بتایا جا رہا ہے کہ 4 گواہوں کے بیانات ہم نے سیکریسی میں رکھنے ہیں، یہ 4 گواہوں کے بیان میرے پاس موجود ہیں، اگر یہ سیکریسی میں رکھنے تھے تو پھر جج صاحب نے اس کی سرٹیفائڈ کاپیاں بنا کے ہمیں کیوں دیں؟ تو جب وہ 4 گواہوں کے بیانات سامنے رکھے گئے تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کہ میری آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ ان جوابات کو پبلک نہیں کریں گے، سوشل میڈیا پہ نہیں چڑھائیں گے۔ تو پھر جج صاحب نے کہا، گل صاحب نے اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، کہ آپ یہ تمام جو بیانات جو آپ دکھا رہے ہیں جن سے متعلق ابھی دوسری سائڈ اٹارنی جنرل سائڈ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ سیکرٹ ہیں، وہ پبلک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ پبلک ہوئے تو جو نیشنل سیکیورٹی ہے، اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے، اس پہ کمپرومائز ہو جائے گا، آپ یہ عدالت کے ریکارڈ پہ لے کے آئیں۔ اور پھر جج صاحب نے کہا کہ آج تو ہم اس کیس کا فیصلہ نہیں کر رہے، لیکن اب چونکہ یہ چیزیں بھی ریکارڈ پہ آنی ہے تو 11 جنوری کی تاریخ ڈالی، اور پھر جج صاحب نے کہا کہ ہم اس پہ آرڈر بھی جاری کریں گے۔ تو پھر جب آرڈر جاری ہوا تو 11 جنوری تک جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے اس پہ حکم امتناع دے دیا گیا، اس کو کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا گیا، اور وہ سبھی ضروری بھی تھا۔ ضروری اس لیے تھا کہ اگر حکم امتناع نہ دیتے، بہت سارے ہو سکتا ہے کہ آپ کے سننے والوں کو اس پہ اعتراض ہو کہ یہ کیوں حکم امتناع جاری کیا گیا ہے، وہ اس لیے ضروری تھا کہ اگر حکم امتناع نہ دیتے تو اگلی تاریخ تک 11 جنوری تک ٹرائل پروسیڈ مکمل ہو جاتا، کمپلیٹ ہو جاتا۔ تو پھر اس صورت میں پھر یہ جو درخواست تھی جس پہ عدالت نے نوٹس کیا ہوا تھا، جس پہ فیصلہ کرنا ہے، یہ غیر مؤثر ہو جاتی۔
تو اس لیے نوٹس ہوا ہے. تو ڈیفیشنسی جو سامنے آئی ہے وہ ایسے لگا ہے کہ پروسیکیوشن سائڈ کی طرف سے بھی ہے اور جج صاحب کی طرف سے بھی ہوئی ہے. جہاں ہم عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی غلطیاں اپنے وی لاگ میں آپ اپنے وی لاگ میں بتاتے رہتے ہیں, وہیں یہ پروسیکیوشن سائڈ اور عدالت کی سائڈ سے بھی ایک ڈیفیشنسی سامنے ہے جس پہ عدالت نے حکم امتناعات جاری کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج آپ نے کیس کور کیا, آپ نے آنکھوں دیکھا حال بھی بتا دیا ہمارے ویورز کو. یہ کیس جو ہے وہ پریجوڈس نہیں ہو رہا پروسیکیوشن کا, کیونکہ ایک طرف جج صاحب جیسا کہ آپ نے بتایا انہوں نے ٹیبل پہ جو ہے تو جو آپ نے ایکٹ کیا وہ جذباتی ہو گئے. دوسری طرف سپریم کورٹ نے تو فیصلے کے حوالے سے صرف اس حد تک کہا تھا, ضمانت کا معاملہ تھا اس میں صرف اس حد تک کہا تھا کہ جو الزام ان پہ لگتا ہے اس صورت میں 14 سال کی سزا نہیں بنتی ہے. اور اب یہاں پہ اس کو اس طرح سے ٹوسٹ کیا جا رہا ہے, تو کیا یہ کیس جو ہے تو خراب نہیں ہو رہا پروسیکیوشن کے حق میں؟ دیکھیں جی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جب جج صاحبان کی طرف سے ایسے ریمارکس آئیں گے اور یہاں تک کہہ دیا جائے گا کہ شواہد ایسے موجود ہی نہیں کہ جس پر عمران خان کی جو 14 سال کی سزا بنتی ہے وہ اوفینس لگتا نہیں ہے, اور پھر جب تحریری آرڈر آتا ہے اس میں اس اوفینس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. وہ سیکشن تھا 5(3)A اور جب آرڈر آیا اس میں 5(3)B کا ذکر کر دیا گیا. اب 5(3)A میں سزا 14 سال کی ہے, نان بیلیبل تھا, اس پہ عدالت ضمانت ایکسیپٹ کر رہی تھی. اب تحریری آرڈر میں جو لکھا گیا وہ 5(3)B تھا, اس میں ضمانت ہو سکتی ہے. تو ایک تو عدالت نے جتنی جلد بازی دکھائی, اگر ٹرائل کورٹ میں ہم جلد بازی دیکھ رہے تھے تو بظاہر جو کورٹ آرڈر لکھا گیا سپریم کورٹ کا اس میں بھی ہیسٹ نظر آتی ہے. یا ہیسٹ ہے یا ٹائپو مسٹیک اس میں ہوئی ہے کہ آپ نے جو آرٹیکل جس پہ آپ نے عمران خان کو ضمانت دی اس آرٹیکل کا ضمانت کی درخواست میں ذکر ہی نہیں کیا. اس کو ٹائپو تو نہیں کہہ سکتے, یہ تو پھر بہت بڑا بلنڈر اگر ہوگا, کیونکہ ہم تو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک احتیاط کے ساتھ چلیں گے, ہم دونوں باتیں کریں گے, یا تو جلد بازی ہے یا پھر ٹائپو مسٹیک ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اس میں لکھ دیا گیا, آپ دیکھیں نا کہ جو اطہر منالہ صاحب کا اس میں 5 صفحات کا نوٹ تھا, آپ درخواست ضمانت پہ فیصلہ کر رہے ہیں اور اس میں 2 کیس لگے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں. آپ کو پتا کہ ایک یہ سائفر والا لگا ہوا تھا, دوسرا وہ لیول پلینگ الیکشن والا لگا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ والا جو کیس تھا وہ بھی جج صاحبان کے ذہنوں پہ جو ہے وہ میرے خیال میں اس کا بھی کوئی اثر تھا کسی نہ کسی طریقے سے, کیونکہ جو اطہر منالہ صاحب نے 5 صفحات کا آرڈر لکھا اس میں ضمانت کے حوالے سے تو انہوں نے ایک آدھ لائن لکھی ہے, باقی تو سارا انہوں نے پاکستان کی ہسٹری, جو الیکشن کی ہسٹری ہے, جو پولیٹیکل ہسٹری ہے, ان باتوں کو انہوں نے شامل کیا. انہوں نے جینون وہ اس پہ جو ہے تو نئی جورسپروڈنس پاکستان کی حد تک متعارف کرانے کی کوشش کی. نہیں, جورسپروڈنس تو ان کی بن نہیں سکتی تھی نا ایک اضافی نوٹ کے ساتھ, وہ تو ان کا اضافی نوٹ ہے. جورسپروڈنس تو وہ ہوتی ہے جو ایک ججز کا پورے بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے, اسی لیے میں نے انٹروڈیوس کا ورڈ یوز کیا. ہاں, وہ تو انہوں نے ٹھیک کیا, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ ضمانت کے کیسز میں اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر اس سے ظاہر سی بات ہے کہ جو مقدمہ ہے صحیح ہے غلط ہے وہ اس پہ اس کا اثر تو پڑتا ہے. چاہے آپ اپنے اس آرڈر میں یہ آخر کے 2 لائنوں میں یہ لکھ دیں کہ جو ریمارکس دیے گئے ہیں, جو آبزرویشن عدالت نے دی ہیں, اس سے جو ٹرائل ہے وہ پریجوڈس نہیں ہوگا, لیکن وہ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے. وہی آرڈر آپ کا لے جا کے وکلا ٹرائل کورٹ میں پیش کرتے ہیں, بھی آپ اس کیس کو اس نقطے پہ اس اوفینس پہ کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے, تو یہ تو لگتا ہی نہیں ہے. تو اس پہ ایک برڈن, ایک پریشر تو جج کے اوپر وکلا کریٹ کرنے کی یا بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں. اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گے یہ تو وکلا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اب تک اگر آپ دیکھیں کہ سائفر کیس میں جو ٹرائل چلا ہے اس میں عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم نے غلطیاں بھی کی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آتے ہیں, آگے چل کے یہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. یعنی آگے چل کے یہ چیزیں جو یہ درست کروا رہے ہیں کہ پروسیجر درست طریقے سے فالو کر کے ٹرائل کیا جائے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو پھر جب یہ کنوکشن کے خلاف آئیں گے, اگر سزا ہو گئی عمران خان کو, شاہ محمود قریشی کو, تو پھر ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہوگا؟ بالکل, یہ ایفیشنسی تو یہ پہلے اس کی ریکٹیفیکیشن کروا چکے ہوں گے. بالکل, یہ بھی ہے اس چیز کی جو ہے تو طرف اشارہ سردار طارق مسعود, ایک یہ اینگل بھی ہے, اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم پہ جہاں ہم غلطیوں کی بات کریں تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ دوسرے اینگل سے کامیاب بھی ہو رہے ہیں کہ سائفر کیس کا ٹرائل نہیں چلنے دے رہے. 40 درخواستیں ہر ہیئرنگ کے اوپر 2-3 نئی درخواستیں وہ دائر کر دیتے ہیں. آخری سماعت پہ 6 درخواستیں دائر کی گئیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ونٹر ویکیشن ہے تو آپ ٹرائل کیسے کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کو چھٹیاں ہیں, ہائی کورٹ کو چھٹیاں ہیں, لوور جوڈیشری کو چھٹیاں ہیں, تو آپ کیسے پروسیڈ کریں گے. اس پہ پروسیکیوشن سائڈ نے کہا کہ خصوصی عدالتیں جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس سے ماورا ہوتی ہیں, ان میں چھٹیاں نہیں ہوتی. پھر ایک درخواست 10A کی دائر کی گئی ابھی آخری ہیئرنگ پہ کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا. اس پہ پروسیکیوشن نے کہا کہ 3 مرتبہ آپ یہ درخواست پہلے خارج کر چکے ہیں, یہ 4تھی درخواست لے کے آئے ہیں. پھر ایک اور درخواست تھی کہ آپ نے جلد بازی میں تمام گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے ہیں, آپ ایسا کریں دوبارہ سے بیان ریکارڈ کریں. اس پہ پروسیکیوشن نے کہا کہ جو سیکشن 352 ہے قانون کا وہ یہ کہتا ہے کہ ملزمان کی موجودگی میں بیانات ریکارڈ ہوں گے, تو ملزمان تو موجود تھے,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ویسے ہی بلنڈر ہیں جس طرح سے خان کے جو لائرز ہیں بلنڈر کے انہوں نے توشہ خانہ کیس میں جس طرح بلنڈر بلنڈر آپ یہ دیکھیں کہ ٹرائل تو آگے نہیں چلنے دے رہے نا، وہ ٹرائل نہیں وہ آگے چلنے دے رہے. اور جو ان کا میرے خیال میں مطمع نظر ہے کہ الیکشن کی 8 فروری کی ڈیٹ سے پہلے ہم نے اس کیس میں عمران خان صاحب کو کنوکٹ نہیں ہونے دینا. تو آج کا جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 11 جنوری کی ڈیٹ پڑ گئی ہے، تو 8 فروری تک سے پہلے تو فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ 8 فروری کے بعد دوبارہ سے ٹرائل ہوگا. یہ جو گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں یہ ریورس ہو جائیں گے بظاہر تو یہ لگ رہا ہے. تو پھر جب دوبارہ سے ٹرائل ہوگا، دوبارہ سے بیانات قلم بند ہوں گے. پھر سارا ٹرائل ڈیپینڈ کرے گا جب پروسیکیوشن اپنی ذمہ داری پوری کر دے گی، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر دے گی، تو پھر جرا تو عمران خان صاحب کے وکیلوں نے کرنی ہے. وہ اگر جرا میں تاخیر ڈالیں گے تو پھر 8 فروری کی تاریخ کیا 8 مارچ تک بھی معاملہ چلے جائیں گے. بہت شکریہ عمران وسیم صاحب ہمیں جو ہے تو ڈیٹیل سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین، سائفر کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو، عام انتخابات 2024 کے جو ہیں اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان حصہ نہیں لے سکتے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.